اچانک ایک کان بند ہو جائے تو سمجھ جاؤ کوئی اپنا تمہیں شدت سے یاد کر رہا ہے۔ چھینک آتے آتے رک جائے تو سمجھ جاؤ کوئی تمہیں برے الفاظ سے یاد کر رہا ہے۔ گھر میں غربت آ گئی ہے تو گھروں میں پرندوں کو پانی پلایا کرو، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حاملہ گھوڑی کے نیچے سے گزرنے سے انسان کی قد بڑھنا شروع ہو جایا کرتی ہے۔ جس گھر میں حاملہ بلی رہ رہی ہوتی ہے، ایسے گھر میں 70 دن تک دولت کی ریل پیل رہتی ہے۔ جس گھر میں حاملہ بدبخت ہوتی ہے، ایسے گھر میں لوگ 1 سال تک رئیس رہتے ہیں۔ بھیڑ کی کھال لپیٹ کر سونے سے انسان کے جسم سے کینسر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گھر میں نحوست آ گئی ہے تو گھر میں کالی بلی کو لے آؤ اور دودھ پلاؤ، نحوست چلی جائے گی۔ لکوا کی بیماری لگ گئی ہے تو بھوری بھینس کچا دودھ پینا شروع کر دو، لکوا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گھر میں مور کے پروں کو رکھنے سے گھر میں لڑائی اور جھگڑے کم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں کتے پالنے سے گھر میں سے برکت اٹھ جایا کرتی ہے اور رحمت بھی۔ گھر میں بطخیں پالنے سے گھر کے افراد میں کوئی بھی مہلک بیماری نہیں پھیلتی ہے۔ جس گھر میں ادرک اگائی جاتی ہے اس گھر میں کسی کو دل کا دورہ نہیں پڑتا ہے۔ لیچی کے پھل کا چھلکا آنکھوں پر رکھ کر سونے سے بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے تو ماتھے پر تخم مالنگا رکھ کر سویا جایا کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ سر کے بال گرتے جا رہے ہیں تو سر پر مالٹا کا چھلکا رگڑ کر نہایا کرو، بال گرنا رک جائیں گے۔ لمبے بالوں والی عورتیں عام طور پر جلدی مردوں کی طرف راغب ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بالوں والی عورتیں عام طور پر آسانی سے مردوں کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ جو عورتیں جلدی رو دیتی ہیں، ایسی عورتیں دل کی موم جیسی نرم مزاج کی ہوتی ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کا دماغ سست اور ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ زیادہ دودھ پینے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط لیکن جسم جلدی لٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کے وقت گدھے کی آواز سن کر آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ نقصان ہونے والا ہے۔ جو مکڑی کے جالوں کو صاف نہیں کرتا ہے، اس گھر میں لوگ دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں لوگ دیر سے سونے کی عادی ہوتے ہیں، اس گھر میں خوشیاں قدم نہیں رکھتی ہیں۔ جس گھر میں لوگ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، اس گھر میں لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے ہیں۔ باطل کا ساتھ دینے والے اور حق کی حمایت نہ کرنے والے ظالم بربادی سے بچ نہیں سکتے۔ ظالم پر رحم کرنا اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدوں کے ساتھ نیکی کرنا ہر حالت میں مستحسن ہے، وہ دنیا میں بدی پھیلانے کے لیے ایسے ہی مجرم ہیں جیسا کہ خود بدی کرنے والے۔ سیاہکار کو بخش دینا ایسا ہی گناہ ہے جیسا بے گناہ کو سزا دینا۔ وہ شخص پورا مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے رزق کو سبب سے متعلق سمجھتا ہو۔ اس شخص کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا جس کو زندگی کے عن قریب ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو۔ روحانیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کا حق دے دیں اور اپنا حق اللہ سے جا کر لیں۔ بظاہر یہ بات مشکل لگتی ہے، لیکن اس طرح آپ کو حق کی ادائیگی کا انعام ملتا رہے گا۔ باطن کے شعور کا مطلب یہ ہے کہ وجود اور وجود کی اہمیت کو دریافت کیا جائے۔ آپ کی زندگی میں آپ کا اتنا ہی کچھ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، ورنہ باقی سارا جو ہے وہ نظر نہ آنے والا نظارہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اچھی طرح رجوع کر کے اپنے آپ کو اس کی رحمت اور بخشش کے لیے امیدوار بناؤ۔ اچھی طرح رجوع کرنے لیے بہترین طریقہ رات کو عبادت کرنا ہے۔ جو عزت کا خواہاں ہے اسے چاہیے کہ دوسروں کی عزت کرے۔ غرور و تکبر کا پھل ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ دلوں کو محبت سے فتح کیا جا سکتا ہے، ظلم سے نہیں۔ ہمارے تمام تفکرات کا بہترین علاج دین ہے، بشرط کہ وہ آ جائے۔ صحت کی بنیاد قائم کرنے اور تندرستی برقرار رکھنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان عادات سے گریز کیا جائے جو طاقت اور قوت کو ضائع کرتی ہیں۔
سکون قلب کسی اور چیز کا نام نہیں بلکہ اللہ کے فضل کا نام ہے، اور اللہ کا فضل جب نازل ہوتا ہے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ جب امیر ہو جاؤ تو مغرور نہ ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس نہ ہونا۔ دوست کو دوست کہنے سے پہلے تحقیق کر لو، ایک بار پھر تحقیق کر لو، اور اگر دوست بن چکے ہو تو اس کی حفاظت کرو۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، بے خبر انسان کی زندگی اس کے سلسلہ سانس کے چلنے تک محدود ہے۔ سانس ختم ہوئی تو زندگی بھی ختم ہو گئی، مگر جس کی زندگی حق تعالیٰ پر ہے تو وہ حیات طبعی سے حیات اصلی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور حقیقی زندگی یہی ہے۔ یاد رکھیے، علم سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، علم سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ علم اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ اسے دوسروں تک فراغ دلی سے پہنچایا جائے۔ اگر دل کو یقین ہو تو اللہ مل ہی جاتا ہے۔ جو بندہ خالق کائنات کو جان لیتا ہے اس کو دنیا سے شدید قسم کی نفرت ہو جاتی ہے۔ اخروی عزت کے خواہ ہو تو دنیا میں نیکی اور بھلائی کے کام کرو۔ جس نے اپنی زندگی کی حفاظت کی وہ بہت سی پریشانیوں سے محفوظ ہو گیا۔ ضرورت مندوں کی امداد مخفی طریقے سے کرو تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں بغیر کسی غرض، بدلے یا شہرت کے خرچ کرنا ہی نیکی کی اصل روح ہے۔ آنسو بہانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور دل کی یہ راحت اور ہلکا پن کا فرض ہے کہ وہ اس کمزوری سے اپنا دامن چھڑائیں۔ حق بندگی یہ ہے کہ بدی کے عوض نیکی کی جائے، خدائے واحد کو دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا، اور اللہ کی بات نہ ماننا سب سے بڑی منافقت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس سے محبت اور دلی لگاؤ ہو اس سے ڈرا نہیں جاتا؟ کیا آپ اپنے کسی دوست کو یاد کر کے روتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں؟ اپنے محب سے قریب ہو کر خوف محسوس کرتے ہیں یا اظہار مسرت؟ جو انسان تنگ نظر ہوتا ہے وہ ضرور قیامت کے روز شرمندگی اٹھائے گا۔ رنگوں میں اللہ کی حفاظت اور حکمت کے الگ الگ نور ہیں، اس لیے کوئی شے رنگ کے بغیر نہیں ہے۔ جو بندہ بےہودگی کی حد تک تکبر کرتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو ذلت کے اندھے کنویں میں گراتا ہے۔ جو بچہ بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی بدتمیز ہی رہتا ہے۔ محب وہی ہے جو رفتہ ہو، ذکر حق سے واصل ہو اور اس کا حق ادا کرتا ہو، اس کا دل اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دیدار میں محو ہو اور قلب کو انوار ہیبت نے سوختہ کر دیا ہو۔ جس نے شرم کا لبادہ کو اپنا پیرہن بنایا وہی باعصمت کہلایا۔ دنیا کی ظاہری چمک دمک سے بچو وگرنہ شدید آزمائش میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ حقیقی راحت و خوشی چاہتے ہو تو ہر لمحہ ذکر الہی کرتے رہو۔ اگر قبر کے کیڑوں کی خوراک بننے سے بچنا چاہتے ہو تو مرغن غذاؤں سے اجتناب کرو۔ گفتگو کے میدان میں تمام انسان فریق ثانی ہوتے ہیں۔ جوانی میں ہم تمام مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے تو یہی مشکلات ہمیں شکنجوں میں کس لیتی ہیں۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس کی پہلے کمزوری پکڑو۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری دولت ہے۔ اس عورت کی انا اور تکبر کو پکڑ کر دولت سے دبا دو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ انتقام ایسا پیالہ ہے جس میں بے انتہا گرم شوربہ رکھا ہوا ہے۔ انتقام کا جذبہ ریشم اور روئی کے پیروں سے چل کر آتا ہے، لیکن مارتا ہے لوہے اور فولاد کے ہاتھوں سے۔ جب تجھے کسی کام میں دشواری پیش آئے تو اس کے واسطے سخت اور مضبوط ہو جا، اس طرح وہ کام سہل ہو جائے گا، اور زمانے کے حوادث میں اس کے ساتھ مکروہ فریب سے کام لے، اس طور سے وہ آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ محبوب جس پر آشکار نہیں ہوگا اس سے محبت نہیں ہوگی۔ رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہ کرو، گناہ پر تکرار بدبختی ہے۔ گناہ جو ہے
وہ دعا سے دور لے جاتا ہے اور اللہ کے پاس عبادت نہیں لے جاتی ہے بلکہ اس کا فضل لے کر جاتا ہے۔ اللہ ایک طرف ایسے ایسے ستارے بناتا ہے کہ انسان کے تصور میں بھی بڑے اور کہیں اتنی باریکیوں میں تخلیق ہوتی ہیں کہ انسان نظر کی مجال نہیں کہ الیکٹرون کے اندر ہونے والے جلووں کو دیکھ سکے۔